ویلکم ٹو نیوٹریکٹیو. آپ سب کو ڈاکٹر عمران شاہ کا سلام. آج جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے. میں بات کروں گا سٹریس کے حوالے سے. سٹریس کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور جو کورٹیسول لیولز, جو سٹریس ہارمون ہے, اس کو ہم کس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ بہت ہی اوور ویلمنگ ہو سکتی ہے. سٹریس صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے, یہ ہمارے جسم پر بھی ہے, اور یہ جسم پر جو سٹریس ہم محسوس کرتے ہیں وہ ایک ہارمون کی وجہ سے ہے جس کا نام ہے کورٹیسول. تو لیٹ اس ڈائیو انٹو سم پریکٹیکل ٹپس فار ریڈیوسنگ کورٹیسول لیولز ان دا باڈی. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم سٹریس کو تھوڑا ڈائل ڈاؤن کر سکیں اور ایک ہیلدیئر اور کامر لائف کی طرف بڑھ سکیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ کورٹیسول کی. کورٹیسول ایک ہارمون ہے جو ایڈرینل گلینڈز میں پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہمیں انرجائزڈ رکھنے میں, ہمیں الرٹ رکھنے میں. دن کے دوران جو ہم اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور اچھے الرٹ رہ کر, ہوشیار رہ کر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب کورٹیسول کی ہی بدولت ہے. جب سٹریس ہمارا کرونک ہو جاتا ہے, یعنی ہماری جو ڈیلی لائف میں مسلسل ہمیں ایک سٹریس رہتا ہے, وری رہتی ہے, انزائٹی رہتی ہے, اس کی وجہ سے کورٹیسول کے لیولز جو ہیں وہ مسلسل ہائر سائڈ پر رہنے لگتے ہیں, ایلیویٹڈ رہتے ہیں, بڑے ہوئے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ویٹ گین, انزائٹی اور ایون ہارٹ ڈیزیزز کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. تو کورٹیسول لیولز کو مینیج کرنا, مینٹین کرنا ہیلدی رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹ اس اسٹارٹ ود لائف اسٹائل چینجز. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں جس سے ہمارے جو کورٹیسول لیولز ہیں وہ زیادہ نہ بڑھیں. تو 4 ایسی پروون اسٹریٹجیز ہیں, ثابت شدہ ایسی حکمت عملی ہیں جو ہمیں ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے ہے ایکسرسائز. فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ کورٹیسول ریڈیوس کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. متعدد ریسرچ پیپرز یہ بتاتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز سے سٹریس لیولز بھی کم ہو جاتے ہیں اور کورٹیسول لیولز بھی کم ہو جاتے ہیں, اور اسپیشلی جب ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو ریگولر ایکسرسائز کا سٹریس اور کورٹیسول لیولز کو کم کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. دوسری جو حکمت عملی ہے, دوسری جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے سلیپ, یعنی کہ نیند. رات کو اچھی طرح سونا, a good night's sleep, that is one of the most effective ways in which you can manage stress. اگر آپ کی سلیپ اچھی نہیں ہے, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, تو آپ کے کورٹیسول لیولز جو ہیں وہ سپائک کر جائیں گے, ایک دم سے بہت ہی اوپر چلے جائیں گے. اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ رات کو 7 سے 8 گھنٹے اچھی طرح سے ایک گڈ کوالٹی سلیپ حاصل کریں. اس سے آپ کا سٹریس بہت حد تک کنٹرول میں رہے گا. تیسری جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے آؤٹ ڈورس. یو ہیو ٹو گو آؤٹ ڈورس. نیچر کے اندر ٹائم گزارنا, قدرتی ماحول میں ٹائم گزارنا, ٹیکنگ اے واک ان دا پارک, اور ایون آپ کسی جو ہائکنگ کرتے ہیں یا ویکیشنز پہ جاتے ہیں, وہ بھی آپ کی صحت کے لیے, آپ کے سٹریس کو کم کرنے کے لیے, آپ کے کورٹیسول لیولز کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. فریش ایئر, تازہ آب و ہوا, گرینری, سبزہ, یہ آپ کے لیے اور آپ کے باڈی کے لیے, اس کے علاوہ آپ کے دماغ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دے کین ہیلپ یو سگنیفیکنٹلی کام یور مائنڈ اینڈ باڈی الائک. اور چوتھی حکمت عملی جو ہے وہ ہے پریکٹسنگ مائنڈ فلنس. اس میں آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں وہ کر سکتے ہیں. ان سب کی وجہ سے آپ اپنے کورٹیسول لیولز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ جو پریکٹسز ہیں یہ آپ کے جو دماغ کو ٹرین کر رہی ہوتی ہیں کہ سٹریس کو بہتر طور پر کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فوڈ کی. ویل بیلنسڈ ڈائٹ جو ہے, جو نیوٹرینٹس کے اندر بھرپور ہو, وہ کورٹیسول لیولز کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے ایسے فوڈ آئٹمز میں جو میگنیشیم رچ ہوں. ان میں ایووکاڈوز ہیں, بناناز ہیں, ڈارک چاکلیٹ ہیں. اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کنٹیننگ فوڈز جو ہیں جن میں فیٹی فش ہیں, اس کے علاوہ چیا سیڈز بھی ہیں, والنٹس بھی ہیں,
اور گٹ فرینڈلی فوڈز جو آپ کے نظام ہضم کو بہتر بنانے والی جو غذائیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں آج کل گریک یوگرٹ کا کافی چرچا ہے. جن فوڈ سے آپ کو بچنا چاہیے ان میں شامل ہے ایکسیسو شوگر یعنی چینی کا غیر ضروری اور غیر مناسب استعمال. میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چینی کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں وہ کر دیں, کیونکہ چینی کا ایسا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. الکحل شراب آپ کی صحت کے لیے ویسے ہی بہت نقصان دہ ہے اور خاص طور پر سٹریس کے حوالے سے بہت ہی نقصان دہ ہے. اور کیفین بھی کسی حد تک آپ کو سٹریسفل بنا سکتی ہے. تو کچھ لوگ جو بہت زیادہ کافی اور چائے کے شوقین ہیں ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنی کیفین انٹیک کو تھوڑا سا کم کریں. یہ جو چیزیں ہیں جس میں ایکسیسو شوگر ہے, الکحل ہے, کیفین ہے, یہ آپ کے سٹریس کو بڑھا سکتی ہیں اور کورٹیسول لیولز کو بھی انکریز کر سکتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی ہربس کی اور کچھ ایسے سپلیمنٹس کی جو آپ کو سٹریس کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسے میجک پلز تو نہیں ہیں, کوئی جادو کی یہ گولیاں نہیں ہیں یا کوئی ایسا کیمیائی نسخہ نہیں ہے جس سے چھو کر کے آپ کا سٹریس ختم ہو جائے, لیکن یہ جو آپ کے ایفرٹس ہیں سٹریس کو مینج کرنے میں ان میں یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں ہربس اور سپلیمنٹس. اس میں ایک ہرب ہے جو اویلیبل ہے وہ ہے اشواگندھا. اشواگندھا جو ہے اور ایک اور ہے روڈیولا, ان کو ہم اڈیپٹوجنز کہتے ہیں. یہ کورٹیسول بیلنس کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ لیمن بام ایک ہرب ہے اور کیمومائل ٹی جو گرین ٹی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, ان کا بھی بہت ہی اعصاب پر ایک سودنگ ایفیکٹ ہے, ہمارے اعصاب کو کام ڈاؤن کرنے میں ان کا اچھا ایفیکٹ ہے. تو یہ ہربز اینڈ سپلیمنٹس بھی جو سٹریس ریڈیوس کرنے کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سپلیمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جو کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کے سٹریس کو کم کر سکتا ہے, تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ معالج سے اپنے ضرور مشورہ کر لیجئے before starting any such supplement. In conclusion, I would say that there is no single solution for reducing cortisol and managing stress. کوئی ایک واحد ذریعہ نہیں ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں مکس کر کے سٹریس کو کم کرنا پڑے گا. ہیلدی لائف سٹائل چینجز لے کے آئیں, بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں, مائنڈ فلنس پریکٹس کریں, آؤٹ ڈورز جائیں اور اپنے آپ کو ہیپینس اور ہیپی پیپل کے ساتھ سراؤنڈ کریں. اپنے گھر کے اندر اپنے ماحول کو ریلیکس کرنے والا ایزی گوئنگ ماحول بنائیں. ان سب چیزوں سے آپ کا سٹریس بھی کم ہوگا اور آپ کے کورٹیسول لیولز بھی بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں اور فیملی میں شیئر کیجیے گا. ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کو بھی ضرور فالو کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. Be nutritive for a healthy and happy life.